السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ربی فی کلامہ المبین، ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ وقال عز وجل في موضع آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه۔ وقال الله ربي في موضع آخر إن الله اتخذ إبراهيم خليلا۔ میرے معزز دینی اور ملی اسلامی بھائی اور پیارے بچے، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا ہفتہ واری جو درس ہے اس کا جو عنوان ہے حیات ابراہیم علیہ السلام کے درخشاں پہلو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنا دوست، اپنا خلیل، اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی قرآن کے اندر دی۔ اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر 25 نبیوں کا تذکرہ یا ان کا ذکر ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کئی انبیاء اور رسول علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر مبعوث کیا۔ ان کی کیا تعداد ہے، اس کی کوئی خاص تعداد ہمیں نہیں ملتی ہے۔ البتہ مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1,00,000 سے زائد نبیوں اور رسولوں کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مبعوث کیا، 1,00,000 سے زائد نبیوں اور رسولوں کو۔ اور اگر ناموں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن مجید کے اندر جو 30 پارے 30 جز ہیں، یہ 114 سورتیں ہیں، ان میں بھی اگر جس نبی کا قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر ذکر آیا ہے نام کے اعتبار سے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو 25 انبیاء ہیں، ان 25 نبیوں میں بھی اولو العزم من الرسل، اولو العزم من الرسل جو ہے، ایسے تو سارے انبیاء رسول علیہ السلام سارے کے سر اولو العزم من الرسل، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان کی زندگی کی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں 5 نبیوں کا اولو العزم من الرسل میں جن کا تذکرہ کیا ہے، بھلے نام کے اعتبار سے اس میں ان کا نام شمار نہ ہو، لیکن ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کی حیات مبارکہ پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ کہہ کر کسی نبی کے مقام مرتبہ اللہ نے کم کیا، زیادہ نہیں ہے۔ اگر راجح قول کے مطابق اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کے سورہ زمین پر بھیجا ہے، سارے کے سارے انبیاء رسول علیہ السلام اولو العزم تھے، لیکن ناموں کے اعتبار جیسے اللہ نے کئی نبیوں اور رسولوں میں اللہ نے ناموں کے اعتبار سے 25 نبیوں کا ذکر قرآن میں کیا، یہ ان کی خاص خصوصیت اور فضیلت ہے۔ اور اسی طرح ان 25 نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولو العزم من الرسل جو 5 نبیوں اور رسولوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی ایک اپنی خاص فضیلت ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ ان 5 نبیوں یا 25 نبیوں کے ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کے تعلق سے کہا
کہ یہ ان کی حیات طیبہ، ان کی سیرت، ان کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے۔ ان میں سے پہلا نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الممتحنہ میں کہا، اللہ نے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک آئیڈیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، ایک نمونہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو یہ جو قرآن مجید میں ہمیں 25 نبیوں کی زندگی ناموں کے اعتبار، اس کے بعد اگر اسوہ حسنہ کے تعلق سے اگر ہمیں پورے قرآن میں اگر ملتا ہے، انہی 2 نبیوں کے تعلق سے ملتا ہے۔ یقیناً ان 2 نبیوں کا، ان 2 رسولوں کا اسوہ حسنہ ہونا، یہ ان میں ان کی ایک فضیلت ہے، ان کی ایک اہمیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا، ایک تو ان کی زندگی، ان کی حیات تو ایک اسوہ حسنہ ہے، یہ ہم اور آپ کے لیے ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یا ان کی حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتا، ایک امت کی طرح ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے اکیلے، ایک ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، لیکن اپنے ایک اکیلے تنہا میں اپنے آپ میں ایک امت کے مانند ہے، ایک امت کی طرح ہے۔ امت کی تفسیر کرتے ہوئے امام الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وہ ایک امت ہے، تو اس کا پہلا معنی ہے، اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ ایک امت کے اندر کتنے لوگ ہوں گے، اور ان سارے لوگوں میں جو خیر اور بھلائی ہوگی، جو بھی خیر ہوگا، ان کے اندر جو بھی اچھائیاں ہوں گی، ایک امت کے اندر جو بھی خوبیاں ہوں گی، ایک امت کے اندر جو اچھی صفات ہوں گی، ایک امت کے اندر جو بہترین اخلاق ہوں گے، ایک امت کے اندر جو بہترین عبادتیں ہوں گی، پوری امت کے اندر یہ ساری چیزیں، یہ سارا خیر اکیلے ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، پایا جاتا تھا۔ امت کا ایک معنی امام الجوزی نے یہ بیان فرمایا، اور امت کا ایک دوسرا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں امت کی طرح تھے، مطلب اپنے آپ میں وہ ایک امام ہیں، لوگوں کے لیے ایک رہبر ہیں، لوگوں کے لیے ایک رہنما ہیں، لوگوں کے لیے ایک پیشوا ہیں، لوگوں کے لیے ایک قائد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ امت کا دوسرا معنی ہے۔ امت کا تیسرا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں یہ موجود تھے، روئے زمین پر ان کے اکیلے موحد اور توحید پرست کے علاوہ کوئی اور موحد موجود نہیں تھا، یہ اکیلے تھے، اکیلے موحد تھے، اکیلے توحید پرست تھے، اکیلے توحید پر قائم تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں ایک امت ہے۔ اس نقطے پر ایک بات میں بیان کرنا چاہوں گا کہ امام الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امت کی تو 3 تفسیریں کی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں ایک امت تھے، گویا کہ ایک امت میں جو خیر ہوتا ہے، جو بھلائی ہوتی ہے، وہ ان کے اندر تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت سے، ان کی حیات طیبہ سے ہم اور آپ کو یہ تعلیم، یہ سبق، یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خیر والا امتی بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے اندر خیر ہونا چاہیے، شر سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، خیر کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کریں، جو بھی خیر ہو۔ جو اس تفسیر سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ جو انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آپ میں ایک امام کے مانند تھے، پیشوا،
रहबर, रहनुमा, मुक्तदा, कायद की हैसियत रखते थे, जो उम्मत का दूसरा माना है। इससे अहले इल्म ने हम और आपके लिए एक नसीहत ये नकल करते हुए कहा कि एक मुवाहिद को, एक तौहीद परस्त को, अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो एक अहले हदीस को, एक सच्चे सुन्नी को अपने आप को ऐसा बनाना, अपने आप की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो लोगों की इमामत कर सके, लोगों के लिए कोई रहबर रहनुमा वो बन सके, लोगों का एक पेशवा वो बन सके। अपने आप को इस सिफत से मुत्तसिफ करने की कोशिश करना चाहिए, अपने आप को एक लीडर बनाने की कोशिश करें, अपने आप को एक पेशवा की हैसियत बनाने की, अपने आप के अंदर उस तरह की उसकी तरबियत करें। और उसी तरह जो तीसरा जो माना है वो ये है कि पूरे उस ज़माने में वो अकेले मुवाहिद थे, उनके अलावा कोई और मुवाहिद नहीं था। तो यहाँ पर मुवाहिदों के लिए एक सबक, एक नसीहत ये है, अगर हम जिस इलाके में रहते हों या जिस शहर या जिस बस्ती में हम लोग रहते हों, अगर मान लीजिए कि अगर अल्लाह की तौफीक से अल्लाह ताला ने मुझ अकेले को अपना खुसूसी फजल व करम, तौहीद की नेमत से अल्लाह ने नवाजा है, तो हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें डर खौफ करने की ज़रूरत है। अकेला हूँ, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अपने आप एक उम्मत थे, अकेले मुवहिद थे, अकेले तौहीद परस्त थे, कि अल्लाह ताला ने तन्हे तन अकेला उन्हें छोड़ दिया, बेयारो मददगार अल्लाह ने उन्हें छोड़ा नहीं। तो लिहाजा इससे एक नसीहत और एक तालीम हमें ये मिलती है कि अगर जिस इलाके में हम रहें, जिस बस्ती या जिस शहर में रहें, अगर हम अकेले मुवहिद हों तो ऐसे वक्त में हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का साथ, अल्लाह की खुसूसी मदद वो हमारे साथ होती है। और आगे अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, क़ानितन लिल्लाह, वो अल्लाह ताला के फरमा बरदार बंदे थे, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करने वाले थे। अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में पाई जाती थी। उसके बाद आगे कहा कि हनीफा, और वो मुखलिस इंसान थे। तो इस आयत का जो दूसरा जो टुकड़ा है कि क़ानितन लिल्लाह, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो मुती व फरमा बरदार थे, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करने वाले थे। इस जुमले से हम और आपको ये तालीम, ये नसीहत, ये सबक मिलता है कि हम भी अपने आप को अल्लाह के मुती व फरमा बरदार बंदे बनने की कोशिश करें। और यहाँ जो अल्लाह ताला ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा कि इब्राहीम अपने आप में एक उम्मत है, फिर आगे अल्लाह ने कहा कि क़ानितन लिल्लाह, वो अल्लाह के मुती व फरमा बरदार है। इससे अक्सर मुफस्सिरीन ने यह नुक्ता निकालते हुए बयान फरमाया कि एक इंसान उसी वक्त अल्लाह का मुती व फरमा बरदार, अल्लाह की सही माने में इत्तिबा और पैरवी करेगा जब उसके अंदर तौहीद पूरी तरह पाई जाएगी। और जब वो इंसान तौहीद के तकाज़ों को पूरा करेगा, वही इंसान होगा जो सही माने में अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करेगा, वरना नहीं हो सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मेरे भाइयों, या उनकी हयात तय्यबा से बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को, या बहुत सी नसीहतें, या बहुत से अहम असबाब हमें उनकी ज़िंदगी से मिलती हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज उम्मत को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से, या उनकी हयात तय्यबा से, या उनकी ज़िंदगी से एक ही कुर्बानी का सबक उन्होंने लिया है, और वो है जानवर की कुर्बानी। लोग समझते यही हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें जो पैगाम मिलता है, हमें जो नसीहतें मिलती हैं, हमें जो तालीमात मिलती हैं, हमें जो असबाक मिलते हैं, हमें जो नसीहतें मिलती हैं, जो मैसेज हमें इनकी ज़िंदगी से मिलता है, वो यही है कि कुर्बानी के टाइम में कितना महंगा, कितना कीमती, कितना बड़ा, कितना अच्छा हमें जानवर कुर्बान करना है। समझते हैं कि हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से यही एक अहम सबक हमें मिलता है। यकीनन है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलने वाले असबाक में से एक बहुत बड़ा सबक ये भी है कुर्बानी। लेकिन कुर्बानी क्या वाजिब है? एक अफजल तरीन इबादत है।
सुन्नत मुअक्किदा है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन इस कुर्बानी या उनकी ज़िंदगी से मिलने वाला इस सबक को लोग इतनी पाबंदी के साथ, इतने एहतमाम के साथ उसको अंजाम देते हैं। क्या इसके अलावा उनकी ज़िंदगी की और भी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, और भी बहुत सी नसीहतें में उनकी ज़िंदगी से मिलती हैं, क्या हमें वो लेने की ज़रूरत नहीं है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मेरे भाइयों सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ी नसीहत या सबसे बड़ा सबक हम और आपको जो मिलता है, जो दरख्शा पहलू है जो उनकी ज़िंदगी से मिलते हैं, वो ये है कि तौहीद पर मजबूती, तौहीद पर मजबूती। अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की तौफ़ीक़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने फ़ज़ल व करम से मुझे और आपको, भले हम उसके गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया की बहुत बड़ी नेमत, जिसको नेमत उज़्मा कहा जाता है, उससे बड़ी नेमत कोई दुनिया के अंदर नेमत हो ही नहीं सकती, उस नेमत से अल्लाह ताला ने हम और आपको नवाजा है, और वो नेमत अल्लाह की तौहीद की नेमत है। ये बहुत बड़ी नेमत है, और ये कितनी बड़ी नेमत है वही इंसान इसको महसूस कर सकता है जो वाकई में तौहीद को जानने समझने वाला। ये बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। इसी नेमत के बलबूते पर अल्लाह क्या फैसला होने वाला है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है, कौन फरमाबरदार है, कौन गुनहगार है, इसी पर फैसला होने वाला है। तो ये जो अल्लाह की जो नेमत, जो तौहीद हम और आपको मिली है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबसे बड़ा पैगाम, सबक या उनकी हयात तय्यबा से हमें नसीहत ये मिलती है कि तौहीद और तौहीद पर मजबूती, तौहीद पर मजबूती। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने दिल से शिर्क व बिदात और कुफ्र को मैंने निकाल तो दिया, तौहीद का मैं आलमबरदार हूँ, तौहीद को मैंने कबूल कर लिया और मैंने कलिमा तौहीद, कलिमा दीन, कलिमा इखलास, कलिमा तक़वा, उसका मैंने इकरार किया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बहक नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। मैंने इतना कह दिया और मैं इस पर इक्तिफा कर लिया। अगर इसके अंदर, मेरे अंदर मजबूती अगर नहीं है, इस तौहीद में अगर मजबूती नहीं है, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हम क्या सबक ले रहे हैं? तौहीद में मजबूती का क्या मतलब है? तौहीद है, तौहीद में मजबूती का क्या मतलब है? तौहीद के अंदर मजबूती का मतलब यह है कि तौहीद के जो तकाज़े हैं उन तकाज़ों को पूरा किया जाए। मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों के करने का हम और आपको हुक्म दिया है उसे बजा लाया जाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से मैं रोका है, मना किया है, उसे उसी तरह रुका जाए, उससे दूर रहा जाए। ये तौहीद के तकाज़े को पूरा करना और तौहीद के अंदर ये मजबूती का माना है। अल्लाह ने जो फ़राइज़ हम पर फ़र्ज़ किए हैं, 5 वक्त की नमाजें हैं, रोज़े हैं, ज़कात है, हज हैं, वालिदैन के साथ अदब व एहतराम से पेश आना है, बीवी बच्चों के हुकूक़ को अदा करना है, आस पड़ोसियों के हुकूक़ का ख्याल करना है, अपने मुवाहिद भाइयों के साथ रहम दिली शफ़क़त का मामला होना है। जो भी अल्लाह ताला ने जो फ़राइज़ हम पर आयद किए हैं, उन फ़राइज़ को बजा लाना और उसको पूरा करना, ये तौहीद की मजबूती है। उसमें बग़ैर किसी लापरवाही के, बग़ैर किसी कोताही के, बग़ैर किसी गफलत के शिकार हुए उन फ़राइज़ को अंजाम देना, ये तौहीद के अंदर मजबूती है और तौहीद के तकाज़े को पूरा करना है। अब एक इंसान है, मुसलमान तो है, लेकिन नमाज़ों के अंदर सुस्ती, गफलत और लापरवाही का शिकार है। क्या मतलब है? तौहीद के अंदर मजबूती नहीं है, तौहीद के अंदर पुख्तगी नहीं है, उसके अंदर तौहीद के तकाज़े को पूरा नहीं कर रहा है। और अगर मान लीजिए, एक आम मिसाल जो लोगों के अंदर में देखने को मिलती है वो ये है कि जुमा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस हमने सुनी
کہ امام کی ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، اذان کے دینے سے پہلے مسجد میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ حالانکہ جمعہ فریضہ ہے، جمعہ کا فریضہ یہ نہیں کہ صرف ہم امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آ جائیں۔ اگر پورے جمعہ کا اجر و ثواب اگر ہمیں ملنا ہے تو امام کی ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے، اذان کے دینے سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا ہے۔ اب لوگوں کی طبیعت، لوگوں کا مزاج آپ دیکھیں، آدھا خطبہ ہو گیا، ابھی نماز کھڑی ہونی ہے۔ جہاں کہیں بھی ایک انسان اپنے اندر دین میں کسی فریضے کے اندر کوتاہی یا کمی یا سستی یا غفلت یا لاپرواہی کا اگر وہ شکار ہے تو سمجھ جائے کہ اس کے اندر توحید کے اندر مضبوطی نہیں ہے، توحید کی پختگی اس کے اندر نہیں ہے، توحید کی کمی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے میرے استاد محترم ہیں کہ ابو رضوان محمد حفظہ اللہ بیان فرما رہے تھے کہ مان لیجئے کہ اگر ایک شخص بھلے موحد ہے، توحید والا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ نہیں کرتا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، اولاد کی دینی اعتبار سے تربیت نہیں کرتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، بھلے موحد ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر توحید کی کمی ہے، توحید میں بھی خلل باقی ہے، توحید کے اندر اس کے اندر پختگی اور مضبوطی نہیں آئی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر اس کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بہت ہی اہم سبق، اہم نصیحت، یا ان کی حیات طیبہ سے جو عمدہ جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور توحید پر مضبوطی، توحید کے اندر پختگی، اس کے اندر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ اگر میں نے کوئی توحید کی بات کر دی، ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے، دل ٹوٹ جائے گا، اسی لیے تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتے ہیں، تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں۔ خاص کر کے بھی گھروں کے اندر پردے کا ماحول ہے، پردے کے معاملے میں اگر بول دیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائے، غصہ ہو جائیں گے۔ وہاں انسان اگر سمجھوتے میں آ جائے، کمپرومائز کرنے لگے، ایڈجسٹمنٹ کی جب بات آ جائے تو سمجھ جائے کہ اس کے اندر توحید میں مضبوطی نہیں ہے، توحید کے اندر کمزوری باقی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، قدم قدم انہوں نے توحید کے اندر پختگی کی زندہ مثالیں انہوں نے پیش کی، کبھی کہیں سمجھوتا نہیں کیا، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیے، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں تھا ان کی زندگی میں۔ جہاں توحید کی بات آ گئی ایک دم کڑک، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا پیغام میرے بھائیوں جو ابراہیم علیہ السلام زندگی سے ملتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت بڑا پیغام یا بہت بڑی ان کی زندگی کی بہت بڑی قربانی، ایک بہت بڑی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی اطاعت و فرما برداری۔ اب دیکھیں، ایک انسان جس سے جتنی محبت کرتا ہے، اس کا خیال یا اس کے بارے میں قربانی دینے کا جذبہ ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ شرط یہ کہ اس کے اندر اس کی محبت اس کے دل میں باقی۔ ابراہیم علیہ السلام زندگی سے ایک بہت بڑا پیغام ہم اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خالص اور سچی محبت، اور اللہ کی محبت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دنیا یا دنیا والوں کی محبت کو کبھی غالب آنے نہیں دیا۔ ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت غالب رہی، کبھی اپنا نفس بھی اس کے اوپر غالب نہیں بنا۔ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اللہ خواب کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کو ذبح کرنا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے، پھر بھی اس نقطے پر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار خواب دل میں آ رہا ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ آپ بتائیں، آج شاید کہ کوئی ایسا باپ ہو جو اپنے بیٹے کے تعلق سے ایسے جذبات رکھے، اگر فجر کی اذان ہو بھی رہی ہو، پتہ بھی چل رہا ہے کہ یہ مسجد کو جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بچے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں نیند خراب ہو جائے گی،
اسکول جانا ہے اس کو. ابھی اگر فوراً صبح جلدی اٹھے گا تو اسکول میں جا کے سوئے گا. یہ فکر ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ اگر نماز پڑھے بغیر اگر سو جائے تو کل اللہ کے یہاں اگر اس کی پکڑ ہوگی تو اللہ کی جہنم، اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہوگا. اس بات کا ڈر و خوف نہیں ہے ایک باپ کو. ہاں، اس بات کا ڈر و خوف ہے اگر میں نے صبح اٹھا لیا تو اسکول میں جائے گا تو وہاں پر سوئے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی سزا دے دی جائے گی یا پنشمنٹ اس کو کیا جائے گا یا کوئی اور معاملہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، ایسی زندگی تھی. اللہ خواب میں بتا رہا ہے، بعد بیٹے سے آ کر کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے حکم دیا کہ مجھے ذبح کر ڈالو. تو بیٹے نے کہا ابا جو آپ کو حکم دے وہ آپ کو کر گزریے آپ اس کو. تو یہاں اس کے لیے وہ تیار بھی ہو گئے اور بیٹے کو لے کر کے ذبح کرنے کے لیے. تو کیوں کر یہ ممکن ہوا کہ جب ایک انسان کے دل میں واقعی میں اللہ کی محبت اگر پیدا ہوگی تو پھر انسان کے دل میں کوئی اور چیز کی محبت غالب نہیں آ سکتی. اللہ کی محبت اگر غالب ہو جائے کوئی اور محبت غالب نہیں ہو سکتی. آج خود انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے، اگر اس کے اندر اللہ کی کوئی نافرمانی کا کام اگر اس کی ذات سے اگر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اس کی زندگی میں پائی جا رہی ہے، تو وہ سمجھ جائے کہیں نہ کہیں میرے دل کے اندر اللہ کی وہ محبت نہیں ہے. اللہ سے محبت کا وہ درجہ میرے دل میں موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے اس مقام پہ میں نے پہنچا بیٹھایا نہیں ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ میری اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بھی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی مخالفت ہو رہی ہے. اگر ایک انسان اللہ کو اپنے دل میں محبت کے اس مقام پہ اگر رکھے جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، ایک انسان اپنے دل کے اندر محبت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رکھے، کبھی انسان کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت نہیں پائی جاتی. تبھی تو خبیب بن عدی نے کہا تھا اگر تم چاہو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہاری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پھانسی دے دی جائے گی. کیا کہا اس موقع پہ انہوں نے؟ ارے میرے جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرنا یہ تو بہت تکلیف پہنچانے والی مجھے چیز ہے. میں کبھی اس بات کو بھی گوارا نہیں کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے، اور کانٹا چبھنے سے اللہ کے نبی کے پیر میں جو تکلیف، جو زخم، جو درد ہوگا، وہ درد بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. آخر بات خبیب بن عدی نے کیوں کہا؟ کیونکہ ان کے دل میں محبت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ تھا اس درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک موقع پہ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ماں باپ سے زیادہ، اولاد بی بچوں سے زیادہ، لیکن میرے نفس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر تم ابھی مومن نہیں بنے. کہا کہ اللہ کے نبی اب آپ مجھ سے میرے جان سے زیادہ آپ مجھے پسندیدہ محبوب ہیں. تو اس صحابہ کی جو زندگی ہمیں ملتی ہے، جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں، تو وہ 3 صحابہ تھے. اللہ نے اعلان کیا. یہ صحابہ واقعی میں محبت کا جو اعلیٰ مقام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی، وہ مقام ان کے نزدیک تھا. اللہ نے جب قرآن میں نازل کیا کہ کوئی ان سے بات نہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، فوراً قبول کر لیا انہوں نے. اس کے بعد میں یہ اعلان ہوا کہ ان کی بیویاں یہ ان سے الگ ہو جائیں. حالانکہ آپ سوچ کے دیکھیں میری بیوی حلال ہے، جائز ہے، اس سے الگ رہنا. لیکن جب اللہ کی بات آ گئی اور اللہ کی اس بات کو اللہ کے نبی نے ان تک پہنچایا تو بیویاں حلال تھیں، جائز تھیں، اس کے باوجود اللہ کی وہ محبت، اللہ کے نبی کی وہ محبت، اس کے سامنے انہوں نے بیویوں کی محبت کو غالب آنے نہیں کیا، فوراً الگ ہو گئے. ایسے وہ لوگ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین.
تو یہ چیز ہمیں ملتی ہے میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. ایک انسان اپنے دل کو یا اپنے دل میں محبت کا جو اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام ہے وہ مقام اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل. جب بھی اللہ کی کوئی بات آ جائے اللہ کی محبت میں سمعنا واطعنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کوئی تعلیم کوئی سنت ہمارے سامنے آ جائے سمعنا واطعنا ہم نے سن لیا ہم اس کی اطاعت کریں گے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. جب محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہوگی. لیکن محبت میں کمی ہے تو اطاعت و فرما برداری میں کمی ہوگی. اور اسی طرح میرے بھائیوں جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا اذ قال له رب اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اسلم تو ہمارا فرما بردار بن جا، ہماری اطاعت کرنے والا بن جا، اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی غالب تھی فوراً انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین کہ میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا، میں رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بن گیا، رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بن گیا. اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے کر کے ایک ریگستان میں بیابان میں جہاں دور دور تک کوئی انسان تو دور کی بات کوئی درخت کوئی پودا بھی موجود نہیں ہے، ایسے بیابان ایسے صحرا میں لے جا کر کے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر کے آ جا. اللہ کی محبت غالب تھی، بیوی اور بچے کی محبت غالب نہیں ہے ابراہیم کے دل میں. اللہ کا حکم ادھر ہوا اپنے بیوی بچے کو لے کر کے گئے اس صحرا اس بیابان اس ریگستان میں چھوڑ دیا. اور اللہ کی طرف حکم یہ تھا کچھ بات نہیں کرنا ہے، خاموش لوٹ کے آ رہے ہیں. آج ایک انسان اگر کہیں جاتا ہے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے وہ کئی اعتبار سے سوچ کے جاتا ہے اب میں کچھ دن نہیں رہوں گا تو بھئی کیسے انتظامات، کہ اگر اکیلا وہی ذمہ دار اگر گھر پہ اگر بیٹا وغیرہ الگ مسئلہ ہے لیکن ساری ذمہ داری اسی پر ہے، بیٹا نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں. اگر 2 دن کے لیے جا رہا ہے تو بھرے پوچھے گا آپ کو کیا ضرورت کی چیزیں رہیں گی بتا دو، یا اگر میں جا رہا ہوں تو کیا تم اپنے ماں گھر جاؤ گی یا بہن گھر جاؤ گی بھائی کے گھر جاؤ گی، کیوں میں نہیں رہا ہوں. ایک انسانی فطری چیز ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی اپنے بچے کو لے کے جانا ہے اس ریگستان میں چھوڑ کے آپ کو آنا ہے اور کچھ بات نہیں کرنا ہے. چھوڑ دیا، خاموش پلٹ رہے وہاں سے. بیوی پوچھتی ہے ان سے کہاں جا رہے ہیں آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر کے؟ کچھ نہیں ہے وہاں پر. آپ یہ چیز ہم تصور کریں اس چیز کو، کیسے وہ پس منظر کیسا رہا ہوگا، کیا وہ کیفیت رہی ہوگی کہ بیوی ہے صرف بچہ ہے صرف ابراہیم ہے اور وہاں کوئی ہے بھی نہیں ہے، ایسی جگہ پر اکیلے چھوڑ کر کے جانا اور کوئی بولا بھی نہیں ہے. اس کے بعد میں بیوی پوچھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو یہی حکم ہے، کہ اللہ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے؟ بس ابراہیم علیہ السلام سر سے اشارہ کرتے اور نکل جاتے ہیں. اور بیوی بچوں سے دور ہوتے ہوتے جب بہت دور پہنچتے ہیں وہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا. تو یہ بہت بڑا پیغام ہمیں ابراہیم علیہ السلام زندگی سے ملتا ہے. وہ یہ میرے بھائیوں ہم اور آپ کے جو دل ہیں اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے. ہم اپنے دلوں کو ایسا دل بنائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی کی محبت سے بھرا ہوا دل ہو. جب ہمارے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوں گے، ہمارے دل اللہ کے نبی کی محبت سے بھرے ہوں گے، کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ اذان ہونے لگے اور ہم اپنے کاروبار میں بزی رہیں، اذان وہاں پہ ہونے لگے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اذان ہونے لگے اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر ہم گپ شپ کرتے رہیں. کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی محبت مقدم ہے کیوں ہم نے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیا ہے. اللہ کے نبی کی محبت سے ہمارا دل اگر بھرا ہوا ہے، نبی کی کوئی حدیث آ جائے کوئی بات وہاں پہ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا داڑھی رکھنا تو رکھنا ہے، پھر اس میں کوئی سیٹنگ پٹنگ کٹنگ شٹنگ کچھ نہیں ہے، کہاں بس رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹکنے کے اوپر لباس رکھنا ہے. لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ کچھ بھی بولیں، لوگ کیا بولیں گے، مذاق اڑائیں گے. لوگ بولتے بھی تھے کہ یہ ہمارے گاؤں میں بہت مشہور تھا، ہمارے داونگیرے میں اہل حدیث جتنے بھی پورے جوکر ہیں. جوکر ہیں کیوں بھائی جوکر ہے؟ اتنا اوپر وہ لوگ پینٹ پہنتے ہیں،
جوکر بولے، کچھ بھی بولے، کیا اللہ کے نبی کو نہیں بولا گیا؟ شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، پاگل دیوانہ بولا، کیا کچھ نہیں بولا گیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قبول کیا، سارا برداشت کیا اللہ کے لیے۔ آج ہم بھی اگر الحمدللہ اہل حدیث ہیں، کسی بھی اعتبار سے بتانا دیا جائے، برا بھلا کے کچھ بھی کہا جائے، اللہ کے لیے ہم اس کو صبر کریں، برداشت کریں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام زندگی سے ایک بہت اہم بات ہمیں ملتی، جو زندگی سے جو اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، ہم ہمیشہ حق پر قائم رہیں، ہمیشہ حق کو بولنے والے رہیں، حق بولنے والے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، اور وہ حق انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر ان کے زمانے کے نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بولنے سے وہ گھبرائے اور ڈرے نہیں، حق بولا انہوں نے۔ جہاں بھی اگر کوئی ایسی بات آ جائے، حق و باطل کا مسئلہ آ جائے، صحیح غلط کا مسئلہ آ جائے، شرک اور توحید کا معاملہ آ جائے، سنت اور بدعت کی بات آئے، تو وہاں جو حق ہے وہ حق بولنا ہے، حق بولنا ہے۔ حق کو چھپانا اور یہ سمجھنا نہیں یہ ایک حکمت ہے، نہیں، یہ حکمت نہیں ہے۔ اگر روئے زمین کے اوپر اگر اہل حدیثوں کے علاوہ اگر حق نہیں بولیں گے، کون ہے جو حق بولے گا؟ بتائیں آپ۔ آج اگر لوگوں کو اہل حدیثوں کے علاوہ اگر حق نہیں بتائیں، کون بتانے والا ہے؟ سب کے یہاں تو سب سمجھوتا ہے، کمپرومائز ہی پایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی توفیق سے حق بولنے والی جماعت جو تھی، جو ہے، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ قرآن و سنت میں جو حق موجود ہے وہ حق بولتی رہے گی، اور وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ بولنا چاہیے حق، حق کو بولنے میں کبھی کوئی گھبراہٹ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حق بولا، لیکن اللہ کی مدد رہی ان کے ساتھ۔ ہاں، اس حق بولنے میں، حق کے راستے میں مشکلات، تکالیف، آزمائشیں آنا یقینی ہیں۔ اس توحید کے راستے میں، قرآن و سنت کی دعوت میں، حق کے راستے میں ستایا جانا، بولا جانا، گالیاں دیا جانا، مارا جانا، پیٹا جانا، یہ سب لازمی واجبی چیز ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے میرے بھائیوں، حق پہ قائم رہیں اور حق بولنے والے بنیں۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام زندگی سے بہت ہی اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے قدم قدم دعائیں کرنے والے بنیں۔ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن قدم قدم وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ میرا جو سب سے مضبوط جو ہتھیار ہے یہ دعا ہے۔ قدم قدم دعائیں کر رہے ہیں۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ایک ایک مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آپ کو ملیں گی، اور خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں وہ اولاد کی فکر میں دعائیں تھیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ اگر کسی کو اولاد دے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس اولاد کو اگر ہم اللہ والی اولاد اگر بنائیں، وہ نعمت اور اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ اولاد اگر اللہ والی نہ بنے، یا ان کی اس طرح ہم تربیت نہ کریں دنیا کی تعلیم کے لیے، یا دنیا میں ان کو اسی کی فکر میں رہیں، تو پھر بہت مشکل ہے کہ کہیں یہ اولاد کل قیام ہمارے خلاف نہ بن جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیشوا، رہبر، رہنما بنانا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی جب خوشخبری ملی کہ لوگوں کا امام، تو وہاں اس خوشخبری سے ملنے کے بعد وہ خوش فہمی میں نہیں رہے، فوراً انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، اللہ اس کے بعد میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ کیا یہ امامت، کیا میری اولاد میں بھی باقی رہے گی؟ ایسا نہیں کہ اللہ نے مجھے امامت کے درجے پہ یا منصب پہ فائز کر رہا ہے، ہاں خوشخبری ملی، خوش نہیں، فوراً انہوں نے کہا کہ قال ومن، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ اسی لیے قرآن میں اگر آپ پڑھیں سورہ بقرہ میں کئی مقامات پر وہ دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک،
وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ تعالیٰ تو مجھے تیرا مطیع فرما بردار بندہ بنا، اللہ میری آنے والی ذریت، میری آنے والی نسل، میری آنے والی جو اولاد ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی تیری اطاعت و فرما برداری کرنے والی امت تو بنا۔ ایک مقام پہ کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا اور میری اولاد، میری نسل کو نماز کا پابند بنا۔ کئی دعا کر رہے ہیں کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بت پرستی سے، اس غیر اللہ کی عبادت سے اللہ تو بچا کر کے رکھ۔ کیا فکر تھی ان کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے یا ان کی زندگی سے، ان کی حیات طیبہ سے میرے بھائیوں ایک بہت بڑا سبق، بہت بڑا پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں قدم قدم ہمیں دعائیں کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان دعاؤں میں سب سے زیادہ ایک فکر مند باپ بنے اور اپنی اولاد کی دینداری کی فکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ خالی ابراہیم علیہ السلام زندگی سے خالی جانور بکرا اسے قربانی کا نہیں، یہ بھی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ کیسے انہوں نے اپنے اولاد کی فکر میں زندگی گزاری، ان کی تربیت کے بارے میں، ان کی دین کی فکر کے بارے میں، آخرت کی فکر میں، انہیں ایک دیندار بنانے میں۔ تبھی تو جا کر کے بیٹا بولا نا، ابا آپ کو جو اللہ حکم دے رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، یا ابتی افعل ما تؤمر، ہے ابا جان آپ کو اللہ جو حکم دے رہا ہے آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایک بچہ باپ کہہ رہا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا آپ ذبح کر لیجئے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ یہ بات اگر بیٹا کہنا ہے تو آپ سوچیں کہ اس باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی اللہ کے لیے قربان ہونے کی کیسی تربیت کی ہوئی ہوگی۔ اور آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہمارا بیٹا جو ہے وہ بال پتہ نہیں وہ صحیح سے ہماری بات نہیں سنتا ہے، عجیب و غریب کٹنگ بال کاٹتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ہماری بات نہیں سنتا ہے۔ آج ہماری شکایتیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان سے ملنے والی نصیحتیں ہم لیں، اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ابراہیم جیسے باپ اپنے آپ کو بنائے، کیونکہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل رہنما اسوہ ہے ہمارے لیے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی وقت میں نے زیادہ لے لیا، بس اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو باتیں میں نے حیات طیبہ کے تعلق سے، حیات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی ان کی زندگی سے بہت سی تعلیمات، بہت سے اسباق ہمیں ملتے ہیں، کبھی موقع ملے انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملنے والی جو نصیحتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم تمام کو غور و فکر کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، اللہ ان نصیحتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں عملی طور سے اس پر عمل کرنے کی توفیق نیک عطا فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت خالص توحید کی دعوت تھی، خالص کتاب و سنت کی دعوت تھی، اللہ تعالیٰ اس خالص دعوت کو ہمیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے، اور یہی دعوت جو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی آج الحمدللہ اہل حدیثوں کی دعوت ہے، اور اس دعوت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن و حدیث کی دعوت کو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نیک عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔